اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے بچو، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ اس فتنے سے بچو، جب وہ فتنہ آ جائے گا نا تو صرف ظالم ہی نہیں رگڑے جائیں گے بلکہ سارے ہی رگڑے جائیں گے۔ ظلم جو ہے وہ ظلم ہی ہے، لیکن نظر دوسروں کا آتا ہے، اپنا آتا نہیں ہے۔ 70 سال ہو گئے پاکستان میں ظلم ہی ہو رہا ہے، ظلم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی تعجب والی باتیں نہیں ہیں بھئی آج اتنے بندے مر گئے، آج اتنے بندے مر گئے، آج اتنے بندے مر گئے، ہے پریشانی والی بات، لیکن پاکستانیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے جب حضور کے دین کے ساتھ وفا نہیں کی اور حضور کی عزت اور ناموس پر بھی تم نے اگر مگر کیا، تو جو ملک اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تھا، تم نے وعدے کیے تھے، اس ملک کے اندر تم نے جب اسلام کو دیس نکالا دے دیا، اور اسلام کی بات کی جائے تو لوگوں کو 11,000 وولٹ کا کرنٹ پڑتا ہے، پھر ظاہر بات ہے اسلام تو پھر تمہارا محافظ رہا کوئی نہیں، اب دنیا میں تمہیں حفاظت دے نہیں سکتی، تو پھر وہ جو فتنہ ہے اس فتنے سے اب کوئی ظالم تو ایک ہی ہوگا، لیکن سارے اس کے اندر رگڑے جائیں اور رگڑے جا رہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ آئے گا مدینہ پاک پر حملہ آور ہوگا، ایک وقت آئے گا، فوجیں لے کر آئیں گے لوگ، ایک مقام پر آئیں گے تو وہ سارے کے سارے زمین میں دھنس جائیں گے، سارے زمین میں چلے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور ان میں سے کچھ بے گناہ بھی تو ہوں گے نا جن کو زبردستی لایا گیا ہو؟ حضور نے فرمایا اس وقت سارے ہی رگڑے جائیں گے، پھر قیامت والے دن ہر بندہ اپنی نیت پر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ فتنے ہیں اندھیری رات کی طرح چھا رہے ہیں اور چھا جائیں گے، اور انہوں نے چھانا ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اسلام کے دامن سے امت مسلمہ وابستہ ہو جائے، ہر چیز سیدھی ہو جائے گی، بے شک بے شک ہر چیز سیدھی ہو جائے گی۔ اس امت کے سب سے بڑے صوفی جن کو داتا صاحب نے صوفی لکھا ہے، سب سے بڑے صوفی، داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا کہ جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ داتا صاحب نے یہ لکھا ہے صدیق اکبر کے تذکرے میں کہ جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے، تو کامل صوفی یہ ہے۔ اور یہ صوفی ان کی زندگی آپ پڑھ لیں، ایک ہمارے دور میں ایک صوفی امریکہ جا رہا ہے، دوسرا صوفی برطانیہ جا رہا ہے، تیسرا صوفی کینیڈا جا رہا ہے، چوتھا صوفی پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، مودی کی کانفرنس میں جا رہا ہے۔ ایک ہے صوفی یہ، اور ایک ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ان صوفیوں کو حضور کی عزت کے لیے کبھی خراش بھی نہیں آئی، یہ صرف مرید کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ میرے 10,000 مرید ہیں، میرے 50,000۔ اور صدیق اکبر نے جو بھی آیا، جب ہجرت والے سفر میں مدینہ پاک پہنچے نا تو توجہ اتحادی حاصل ہوئی صدیق اکبر کو کہ صدیق اکبر کا ظاہر جو ہے وہ بھی حضور جیسا ہو گیا۔ مدینہ پاک جب پہنچے تو لوگ سمجھنے میں پریشان ہوئے کہ حضور کون ہے اور صدیق اکبر کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب صدیق اکبر نے دیکھا نا مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ نے کپڑا اٹھا کر حضور کے سر پر کھڑے ہو گئے اور دنیا کو بتایا ہے کہ مخدوم یہ ہے اور خادم یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر کو اتنا مارا عتبہ نے ہجرت سے پہلے حرم کعبہ میں، اتنا مارا صدیق اکبر نے، حضور کا دفاع کر رہے تھے اور جوتے تک انہوں نے مارے صدیق اکبر، اور منہ پر مارے، اور آپ کے منہ اتنا سوج گیا کہ آپ کا ناک جو ہے وہ اس کے اندر گم ہو گیا۔ حضور کے نام پر افضل الخلق بعد الرسل امن، اور پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو صدیق کا ایمان پھر بھی بھاری ہے۔ ہاں جی، یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود حضور کے خاطر منہ پر جوتے کھائے،
اور بے ہوش ہو گئے، مرنے کے قریب پہنچ گئے، اور کسی کو یقین نہیں تھا کہ صدیق بچ جائیں گے۔ آپ کا قبیلہ اٹھا کر گھر لایا، قبیلے والے جا کے اعلان کر رہے ہیں حرم میں، جے صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے، بحیثیت مسلمان نہیں، برادری ازم کے نام پر، تو ہم نے بدلہ لینا ہے۔ شام کے قریب عصر کے بعد صدیق اکبر کو ہوش آئی، قبیلہ پورا بیٹھا ہوا ہے مسلح ہو کر، تو یہ نہیں دیکھا میرا قبیلہ کیا کہے گا، مبارک کوئی آئے گا، ایک ہی سوال کیا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ فَمَسُّوهُ بِأَلْسِنَتِهِمْ، انہاں اپنیاں زباناں جڑیاں انہاں دنداں تھلے دیتیاں تے این زبان ہاتھاں پکڑیاں تے انہاں کہ یار یہ عجیب آدمی جنہاں دی خاطر اتنا ایدے تے ظلم ہویا، پھر انہاں دا نام لیدا ہے۔ تو جو حضور کی خاطر ایک جملہ بھی نہ کہہ سکا زندگی میں، اور حضور کی عزت کا مسئلہ بن جائے، اور وہ 10 آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر یوں بھی نہ کر سکا، لڑنا تو کسی نہیں ہو یار، نہیں ہے حضور کی بات ہے، حضور کی شان کی بات کرو، تو پھر ان کو کیا پتہ ہے حضور کی محبت کیا ہوتی ہے، حضور کا دین کیا ہوتا ہے۔ افضل الخلق حضرت عمر فرماندے ہوندے سن یار ایک نیکی دے دے غار والی ساریاں لے لے، اور فرماندے ہوندے سن لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، اور میں عمر دا سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے تو صدیق کی غار والی نیکی پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ معیار تو یہی تھا صحابہ کے ہاں، بعد میں پھر بدلتا معیار یہاں تک جا پہنچا کہ محلے کا چودھری کیا کہتا ہے حضور کی عزت کے بارے میں، اسمبلی کیا کہتی ہے حضور کی عزت کے بارے میں، سینٹ کیا کہتی ہے حضور کی عزت کے، تھانے دار کیا کہتا ہے حضور کی عزت کے بارے میں، اور جناب آئی جی کیا کہتا ہے حضور کی عزت کے بارے میں، ایم پی اے کیا کہتا ہے، اور جناب عمران کی جماعت کیا کہتی ہے حضور کی عزت کے بارے میں، نون لیگ کیا کہتی ہے، زرداری کیا کہتا ہے، وہ کراچی کا ڈاکو جو ذلیل ہو گیا الطاف کیا کہتا ہے۔ جب میں یار ناموس رسالت کا یہ بن گیا تو پھر کیا ہونا، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے۔ جب حضور کی عزت اور ناموس کے مسئلے میں امت ہزاروں گروہ میں بٹ جائے تو پھر ایسے ہی ہونا ہے جیسے ہو رہا ہے، اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہاں اس لیے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ قرآن کی نص ہے، یہودی اور نصرانی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں جی مولانا؟ یہ تعبید کے لیے یا تاکید کے لیے؟ ہرگز بھی اس کا معنی ہے اور کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، نہ یہودی راضی ہو سکتے ہیں نہ نصرانی راضی ہو سکتے، کبھی بھی جتنے مرضی لمحے پہ جاؤ، مسیطاں دے سپیکر لا دو، مولویاں دی تقریرہ بند کر دو، اور ختم نبوت تے بک بکارے کرو، جو مرضی تسی کر لو، یہودی نصرانی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اسلام چھوڑ کر یہودی نہیں ہو جاتے یا نصرانی نہیں ہو جاتے۔